السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ان کے لیے ہے جو اسلامی تاریخ کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں۔ آج ہم ظہور قدوسی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے ٹائم یعنی بعثت نبوی کے بارے میں سمجھیں گے۔ اگر کسی بھی امتحان میں چاہے تفصیلی ہو، تحریری ہو یا مقابلے کا امتحان ہو، آپ اچھے سے دے پائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے عنوان سے۔ اس میں ہم پڑھیں گے ولادت و پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حرف فجار جو کہ جنگ تھی جو دو قبیلوں کے درمیان تھی۔ ہم اس میں پڑھیں گے کہ وہ کون سے دو قبیلوں کے درمیان تھی اور کس نوعیت کی تھی، اور اس کے بعد پڑھیں گے حلف فضول جو کہ ایک معاہدہ تھا کچھ قبیلوں کے درمیان۔ پھر واقعہ تحکیم ہے، بعثت نبوی ہے، بعثت نبوی کے 13 سالہ مکی زندگی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی تو ان کی 13 سال زندگی جو مکے میں گزری تھی وہ کن حالات میں گزری تھی، اور وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا تھا کہ خفیہ اور اعلانیہ تبلیغ کرنی ہے۔ اس کے بعد جب اعلانیہ تبلیغ ہوئی تو اس کے بعد قریش کی مخالفت شروع ہو گئی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر قریش کے مخالفت کے اسباب پڑھیں گے، اسلام کی مخالفت میں قریش کی تدبیریں پڑھیں گے۔ امیر حمزہ کا اسلام قبول کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، پھر مسلمانوں کی ہجرت حبشہ، پھر شب ابی طالب کا واقعہ جس میں شب ابی طالب میں مسلمانوں کو نظر بند کیا گیا تھا، طائف کا سفر پڑھیں گے، واقعہ معراج اور مدینہ میں اسلام کی جو بیعت عقبہ ہوئی تھی اور اس کی اہمیت، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین حق کی تکمیل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت قبیلہ قریش میں فرمائی، اور ہم جانتے ہیں کہ قبیلہ قریش کس طرح سے وجود میں آیا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو بی بی ہاجرہ سے تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور بی بی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک کیدار تھے، ان کی اولاد میں سے عدنان جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق رکھتے ہیں۔ اور عرب میں قبیلہ قریش میں کئی ممتاز خاندان عرب میں آباد تھے، جن میں سے بنو تمیم، بنو عدی، بنو مخزوم، بنو زہرہ، بنو اسد اور بنو امیہ بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ معزز اور ممتاز بنو ہاشم تھے۔ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہوئی تھی وہ کس سال میں ہوئی تھی اور اس سال کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے دور میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا تھا کہ یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یمن میں ایک شاندار کلیسا تعمیر کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کلیسا کا حج کریں، لیکن ابرہہ نے یہ مقصد خانہ کعبہ کو جو ڈھانے کے لیے پورا کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر ہاتھیوں کا تیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی لشکر کو ناکام کر دیا، اس کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ ہاتھیوں والے سال یعنی عام الفیل کے سال میں ہوئی۔ اس میں ہم نے ایک امپورٹنٹ ایونٹ دیکھا کہ کس طرح سے ابرہہ نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی سازش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سازش کو ناکام کر دیا۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عبد المطلب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، اور ان کی والدہ جو کہ ایک رئیس وہب بن مناف کی دختر تھیں حضرت بی بی آمنہ، ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو دور جاہلیت میں یعنی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو عرب ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھا، جیسے کہ دور جاہلیت تھا اور تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس سرزمین پر نام لیوا اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ بچا تھا۔ ہر کوئی دین اسلام کو
بھلا چکے تھے، اور مذہبی حالت اتنی خراب تھی کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ایک اللہ کو بھلا چکے تھے۔ یعنی اس معاشرے میں ان حالات میں عرب کی تمام حالت خراب تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روئے زمین پر روشنی کی کرن بنا کر بھیجا۔ جیسے کہ لوگ خدائے واحد کو بھول چکے تھے اور اپنے بندوں کو اس تاریکی سے نکالنے کے لیے ملک عرب میں شہر مکہ میں ہمارے نبی کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا گیا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھے، بنو ہاشم سے پھر ان کے خاندان سے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں مکہ کے محلہ سوک لیل میں، یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ قبل ہی سفر شام سے واپسی میں مدینہ میں انتقال کر گئے۔ پھر ان کی پرورش جو عرب کے دستور کے مطابق تھا کہ شرفا اپنے نو مولود یعنی نئے پیدا ہونے والے بچوں کو کھلی فضا میں بھیج دیتے تھے، جیسے گاؤں وغیرہ میں جہاں پر جانور آس پاس ہوں۔ اس لیے حضرت بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی سعید کی دائی حلیمہ کے ہاتھ میں سونپ دیا، اور دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 سال پالا۔ اس طرح حضرت بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی سعید کی دائی حلیمہ کے ہاتھ میں سونپ دیا، اور اس طرح سے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش دیکھ بھال دائی حلیمہ نے کی۔ 4 سال کے بعد دائی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک اپنے جگر گوشے کو سنبھال کے رکھا۔ اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ حضرت عبداللہ کے مزار پر زیارت کرنے گئیں تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اب حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے اور بوڑھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 8 برس کے ہوئے تو اور جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب دیکھ بھال ان کے چچا جان حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت ابو طالب کے بہت سارے بیٹے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا تجارت کے لیے سفر تھا وہ تجارتی سفر شام کی طرف تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12-13 برس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ اس ٹائم دنیا کا رہبر ہونے کا انکشاف، یعنی ان کے برتاؤ سے، ان کے سبھاؤ سے جو عیسائی راہب وہاں آئے ہوئے تھے جس کا نام بحیرہ تھا، اس نے یہ پیشن گوئی کی کہ اس کی حفاظت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نشانیاں مجھے نظر آئی ہیں اگر کسی اور کو نظر آئیں تو اس کو کوئی نقصان پہنچائے۔